جہاں تک نعت خوانوں اور نعت خوانی کا سوال ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نعت ہوتی کیا ہے اور نعت خوانی کیا ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ایک شنیدہ واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ نعت خوانی کا جو مقام و مرتبہ ہے نعت کا وہ کیا ہے، بطور خاص نعت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک بزرگ شاعر کے پاس ان کے ایک شاگرد شاعر اپنا کلام اصلاح کے واسطے لے کر آئے، ایک نعت انہوں نے کہی اور وہ اپنے بزرگ شاعر بزرگ استاد کے پاس اس کو اصلاح کے لیے لے کر آئے۔ جب وہ نعت انہوں نے اپنے استاد کے سامنے رکھی اور انہوں نے وہ نعت پڑھی تو اس میں ایک شعر تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور آپ کے ہجر میں صبح و شام رو رہا ہوں اور اس وقت روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں مدح سرا ہوں اور اپنی زیارت کا شرف بخشیے۔ جب یہ شعر بزرگ شاعر نے پڑھا تو انہوں نے اپنے شاگرد سے سوال کیا کہ بیٹے، جب تم نے یہ شعر کہا تھا کہ میں آپ کے ہجر میں رو رہا ہوں، کیا اس وقت تم رو رہے تھے؟ تو شاگرد نے جواب دیا، نہیں حضور، میں اس وقت رو نہیں رہا تھا، بلکہ یہ تخیلاتی شعر ہے، تخیل کا اس میں سارا دخل ہے، میں حقیقتاً اس وقت رو نہیں رہا تھا۔ تو بزرگ شاعر نے کہا کہ جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اطہر سے اتنا بڑا جھوٹ۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہمارے اکابرین جو تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ جناب علیہم الصلوۃ والتسلیم کی شان میں جب کچھ کہتے تھے تو وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا، اس میں ان کا ادب، ان کا عمل اور ان کی محبت جو جناب علیہم الصلوۃ والتسلیم ہے وہ واضح ہوتی تھی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نعت خوانی جو ہے یہ اور نعت گوئی جو ہے اس کا مقام و مرتبہ اور اس کا لیول کیا ہے۔ ایک اور شاعر کا واقعہ بھی اس ضمن میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن چند بنیادی باتیں اب ذرا سمجھیے کہ ایک نعت خوان کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آخری حصے کی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نعت پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ معیاری ہے یا نہیں، اس کے اشعار معیاری ہیں یا نہیں، کیونکہ نعت کہنا بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ آپ تھوڑی سی اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے، کم کرتے ہیں تو یہ کفر اور گناہ کے انکار کے معنوں میں آ جاتا ہے کہ آپ جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ مقام و مرتبہ ہی نہیں دے رہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو بڑا حساس معاملہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ اشعار جو ہم نے پڑھنے ہیں یہ معیاری ہیں یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کوئی شعری علم کے مطابق جو ہے کوئی وزن کا مسئلہ تو نہیں ہے، خارج از وزن شعر تو ہم نہیں پڑھ رہے۔ پھر اس کے بعد دھن کا معاملہ آتا ہے، تو دھن دیکھی جائے کہ دھن جو ہے وہ کہیں عمومی تو نہیں یا کسی بھی ہمارے فی زمانہ چلنے والے یا ماضی کے کسی گانے پر مبنی تو نہیں ہے۔ تو یہ تین بنیادی باتیں سامنے رکھی جائیں، پھر لوگوں کو سنانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کو سنائی جائے اور ان کو یہ نیت رکھی جائے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، کیونکہ جناب کی صفت و ثنا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اب آ جاتا ہے معاملہ کہ ہمیں استاد کیسا تلاش کرنا چاہیے۔ تو استاد بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو آپ کو یہ باتیں، بنیادی باتیں آپ کو بتائے، اور آپ کو اردو زبان میں اگر نعت ہے تو اس کے تلفظ سے آگاہ کرے کہ یہ لفظ کا تلفظ کس طرح سے ہے۔ اگر آپ نے نعت خوانی کے دوران گفتگو کرنی ہے تو وہ کس طرح سے کرنی ہے، سٹیج پر جانے کا طریقہ سلیقہ آپ کو سمجھائے، اور پھر جو آپ نے نعت پڑھنی ہے اس میں کسی حد تک آپ کو وہ رہنمائی دے۔ آواز اللہ کی آپ کو دین ہے، اللہ نے آپ کو اچھی آواز دے دی ہے، تبھی آپ اس سلسلے میں اس رستے پہ چلے ہیں، اس پر اکتفا کیجئے، راگ رنگ کے چکر میں مت پڑیے۔ آج مجھے بیسیوں صاحب کے فون آتے ہیں کہ جی ہم فلاں خان صاحب سے پہلے سیکھتے رہے تو کچھ پلے نہ پڑا، پھر اس خان صاحب سے ہم سیکھتے رہے، نعت بیسیکلی نعت خان ہیں اور وہ خان صاحبوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سیکھنے کے چکر میں۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول کے نعت خان ہیں، آپ اپنا مقام و مرتبہ سمجھیے، اس علم سے واقفیت آپ کے لیے ضروری ہی نہیں ہے۔ آپ ماضی میں ذرا دیکھیے، ہمارے پاس ایک بڑی خوبصورت روایت موجود ہے بڑے نعت خانوں کی۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا حضرت اعظم چشتی کا۔ حضرت اعظم چشتی جیسی نعت نہ کسی نے کہی نہ کسی نے پڑھی۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیے تو محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمت آتے ہیں، ان جیسی نعت بھی نہ کسی نے لکھی نہ کسی نے پڑھی۔ پنجابی ایسی کہی کہ طبیعت خوش ہو گئی، اور جو میں نے خود ان کی نعتیں جو ہیں وہ اپنے
بچپن میں سامنے بیٹھ کر سنی ہیں، یقین کیجئے روحانیت کا جو ماحول ہوتا تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ اور اسی روایت کے جو آخری بڑے نعت خوان ہیں وہ حضرت منظور الکونین ہیں۔ تو ان کو آپ دیکھیے وہ کس طرح سے علمی گفتگو کرتے تھے، کس طرح سے خوبصورت نعت پڑھتے تھے۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میں نے راگ فلاں میں نعت پڑھی ہے یا اس میں پڑھی ہے۔ نعت خوان بہت بڑے تھے، عالم بھی تھے، باعمل بھی تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہاں یہ بات ایک میں ضرور کہوں گا کہ ان بڑے لوگوں نے بڑے لوگوں کی صحبتیں ضرور اختیار کی ہیں۔ ان بڑے لوگوں نے بڑے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا ہے، اور جہاں سے جو کچھ سیکھا ہے وہ مانا ہے۔ اور علم موسیقی کو اتنا جانا بس جس کی چند بنیادی اصطلاحات جس سے کچھ آپ کو آشنائی ہو جائے اور آپ کی آواز ذرا اور زیادہ بہتر ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آواز کہاں سے شروع کرنی ہے اور کہاں پہ ختم کرنی ہے، تو آپ بالکل بھی اس چکر میں نہ پڑیں۔ میں بلکہ ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں۔ سیشن چوک جنگ میں ہم محفل اپنی نشستوں کے بعد جا کر بیٹھتے تھے رات کو، کافی جنگ کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، اور وہاں پر سارے ادبا جو تھے وہ وہاں اسی ہوٹل پر آ کر چائے پیتے تھے، ہم بھی چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے تھے تو ساتھ والے ٹیبل پر نعت خوان حضرات بیٹھے تھے۔ اب ایک نعت خوان کہتا ہے جی میں نے یہ نعت بھیرویں میں پڑھی اور کمال کر دیا۔ دوسرے نے کہا نہیں بھائی تم سے پوری بھیرویں گائی نہیں گئی۔ اچھا۔ تیسرے نے کہا جناب میں نے درباری میں نعت گئی ہے۔ اس نے کہا جناب کیا بات ہے، تم نے درباری اچھا پڑھا، مجھ سے تو مالکونس پڑھا نہیں گیا، یا تم سے مالکونس نہیں گیا۔ یہ اللہ اللہ کریں، یہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ یہ اگر علم سیکھنا ہے، یہ اتنا بڑا علم ہے کہ آپ کی زندگی لگ جائے گی، تو آپ کچھ سیکھیں۔ اگر اس علم کو ہی سیکھنے کا شوق ہے تو آپ تشریف لائیں، ایسے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھیں، آپ ان سے علم حاصل کریں، ان سے آواز کی در و بست جو ہے اور اپنے اشعار کے تلفظات دیکھیں، نعت کا معیار سمجھیں، نعت کا مقام و مرتبہ سمجھیں، اور پھر آپ جناب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ نعت پڑھیں۔ ہاں دنیا کا ہمیں لالچ ہوتا ہے، آج کل تو یہ پیشہ بن چکا ہے، تو اور بہت سارے پیشے ہیں۔ میرے بزرگوں نے ایک مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کاروبار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا، جو بھی کاروبار کرو گے مالک تمہیں اس میں برکتوں اور عزتوں اور ترقیوں سے نوازے گا، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی دین کو کاروبار مت بنانا۔ تو یہ ایسی نصیحت ہے جو ہمارے شیخ نے بھی ہمیں کی اور ہمارے بزرگوں نے بھی کی، آج تک الحمدللہ اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور ہم نے دین کو کاروبار نہیں بنایا۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب ان کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نبی کی رحمتوں کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کر رہا ہے۔ تو آپ ان جھنجھٹوں میں نہ پڑیے، ان چکروں میں نہ پڑیے کہ فلاں راگ میں ہے فلاں۔ بھائی اگر راگ سیکھنا ہے تو یہ تو ایک باقاعدہ طور پر ایک علم ہے، اور یہ غیر ضروری ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے اور آپ پڑھتے چلے جائیں۔ ایک اور بات آخر میں کرنا چاہوں گا کہ فی زمانہ جو ہمارے نعت خوان جو ہیں وہ جن طرزوں میں نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ ان کی اپنی ہوتی ہے، وہ گانوں کی نہ بھی ہو، تو ہم نے کر کیا دیا ہمارا نعت خوانوں کے لیے وہ ایک عمومی جو مزاج بن چکا ہے نعت خوانی کا، عرف عام میں کہتے ہیں گراریاں، اس کی بڑی گراریاں ہیں، تو وہ گراریوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات ہے شعر اور نعت کا مزاج۔ آپ جب گراریوں میں پڑ جاتے ہیں تو نعت کا مزاج جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، نعت کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں جہاں ضرورت بنتی ہے مرکی استعمال کریں، جہاں ضرورت بنتی ہے وہاں آواز کو خوبصورت انداز میں اتار چڑھاؤ میں لے کر جائیں۔ بلا وجہ اور بغیر کسی ضرورت کے آپ گراریاں ہی کہتے جا رہے ہیں، اور طرز اتنی مشکل بنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دنیا طرز کے چکر میں پڑی رہے گی، طرز کے چکر میں وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہاں جناب کی شان میں بات کیا ہوئی ہے۔ ایسا مت کریں، اپنے نعت کو سادہ رکھیں۔ آپ کے سامنے میں نے یہ 3 بزرگوں کی مثال رکھی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو میری باتیں پسند نہ آئیں، تو میں کہتا ہوں ضرور ناپسند کریں، لیکن اخلاقیات کو مد نظر رکھیں۔ اختلاف کرتے ہوئے اخلاقیات کا پہلو ضروری نہیں آپ میری باتیں مانیں، لیکن جو میں گزارشات کر رہا ہوں ان کو ایک دفعہ ضرور سوچئے گا، اور اگر ہو سکے تو عمل کی کوشش کیجئے گا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔